بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ المرقات فی علم المنطق، سبق نمبر 31، اشکال اربعہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ، فصل والاشکال اربعۃ وجہ الضبط، یہاں سے اس فصل سے اشکال اربعہ کو بیان فرما رہے ہیں، اور وجہ الضبط یہاں سے گویا وجہ حصر کے طور پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حد اوسط کے اعتبار سے، چونکہ پیچھے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ حد اوسط کو اکبر اور اصغر کے پاس رکھنے سے جو ایک خاص قسم کی ہیئت بنتی ہے اس کو شکل کہا جاتا ہے۔ حد اوسط کو جو ڈبلنگ ہوتا ہے، ڈبل ہو کر کوئی چیز آئی ہوتی ہے، اس کو اکبر اور اصغر کے پاس رکھنے سے جو ایک خاص ہیئت و شکل بنتی ہے اس کو شکل کہا جاتا ہے، اور یہ چار ہیں مشہور اشکال اربعہ، اور ان چاروں میں جو انحصار کی وجہ ہے اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حد اوسط کو دیکھیں گے کہ حد اوسط کی چار صورتوں میں سے کیا صورت ہے، یا تو یہ حد اوسط صغرا میں اور کبرا میں، صغرا میں محمول ہوگا اور کبرا میں موضوع ہوگا، صغرا میں محمول ہوگا اور کبرا میں محمول ہوگا، یا یہ نمبر دو، یہ صورت نمبر ایک ہو گئی، صغرا میں محمول کبرا میں موضوع۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول ہو۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس دوسری کی الٹ کر دیں، صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع ہو حد اوسط، اور چوتھی صورت پہلی صورت کے بالکل عکس کر دیں کہ صغرا کے اندر وہ موضوع ہو اور کبرا میں محمول ہو۔ یہ چار صورتیں بن جاتی ہیں۔ اب ان چار صورتوں میں یاد رکھیں، جو پہلی صورت ہے جس میں حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہوتا ہے، یہ بدیہی الانتاج ہے، اور باقی جو تین ہیں وہ نظری الانتاج ہیں۔ سب سے بدیہی، سب سے پختہ یقین کا فائدہ دینے والی وہ پہلی صورت ہے، اس لیے اس کو سب سے اشکال اربعہ میں جو شکل اول ہے وہ سب سے زیادہ نتیجہ خیز ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہے۔ اچھا، اب جو جتنی اس کے زیادہ قریب ہوگی اس کو ہم اس کے بعد پھر اگلا نمبر دیں گے، چنانچہ دوسری صورت کا نمبر پھر اس کے ساتھ ہے۔ دوسری صورت کا نمبر اس کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ دوسری صورت میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو اشرف مقدمہ ہے، مقدمہ دو ہوتے ہیں نا، مقدمتین میں ایک صغرا ایک کبرا، صغرا اور کبرا میں جو اشرف مقدمہ ہے وہ صغرا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صغرا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہم شکل ثانی کو دیکھتے ہیں تو اس صورت ثانیہ میں حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں محمول ہوتا ہے۔ اب دونوں میں محمول ہے تو صغرا کے اندر ہم نے پچھلی شکل اول میں دیکھا تھا، وہاں صغرا میں محمول تھا، تو گویا صغرا کے ساتھ اس کی مشابہت آ رہی ہے۔ اشرف مقدمہ صغرا کے ساتھ جب اس کی مشابہت آ رہی ہے تو اسی صورت میں اس کو ہم شکل اول کے بعد دوسرا نمبر دیتے ہیں شکل ثانی کو۔ تیسری جو صورت ہے اس میں جو ہے صغرا اور کبرا دونوں میں یہ حد اوسط کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے، تو اس میں مشابہت شکل اول کے ساتھ کبرا میں آ رہی ہے۔ کس میں آ رہی ہے؟ کبرا کے اندر مشابہت آ رہی ہے، کیونکہ اس میں دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ اور یہ جو چوتھی صورت ہے اس میں وہ پہلی صورت کے بالکل الٹ ہے نا، تو لہٰذا وہ اس کی کوئی بھی مشابہت شکل اول کے ساتھ نہیں آ رہی، بلکہ بالکل الٹ ہے۔ اس کو ہم نے چوتھے نمبر پر رکھ دیے، اور بالکل ردی سی صورت ہے، یعنی بہت ہی ضعیف قسم کی صورت ہے، شکل رابع ہے جو بنتی ہے، وہ اس کو ہم نے چوتھے نمبر پہ اسی ترتیب سے ہم نے رکھا ہے، اس کی مشابہت بالکل نہیں ہے شکل اول کے ساتھ۔ تو یہ آ گئی اس لحاظ سے یہاں پر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جب ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر دی ہے، اب میں ذرا کتاب کی روح سے دیکھتا ہوں تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فصل والاشکال اربعۃ، شکلیں چار قسم کی ہیں، وجہ ضبطی، اس میں اگر ضبط کی وجہ دیکھی جائے وہ یہ ہے، ان یقال الحد الاوسط، حد اوسط جو ہے اما محمول الصغرا، یا تو صغرا میں کا محمول ہوگا صغرا میں،
اور موضوع الکبریٰ اور کبریٰ میں کیا ہوگا؟ موضوع ہوگا. کما فی قولنا العالم متغیر وکل متغیر حادث ینتج یا ینتج العالم حادث فهو شکل الاول. وَإِنْ كَانَ محمولاً، یہ اب دوسری شکل بیان ہو رہی ہے. وَإِنْ كَانَ محمولاً فِيهِمَا، صغرا کبرا دونوں میں اگر حد اوسط محمول ہو فهو شکل الثانی، دوسری شکل بنے گی. اور اس کی مشابہت صغرا میں آ رہی ہے شکل اول کے ساتھ، اور صغرا جو ہے مقدموں میں زیادہ اشرف ہوتا ہے. كما تقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان فالنتيجة لا شيء من الإنسان بحجر. تو یہ ہو گیا. وَإِنْ كَانَ موضوعاً، اب یہ تیسری شکل بیان ہو رہی ہے، شکل ثالث. وَإِنْ كَانَ موضوعاً فِيهِمَا فَهُوَ الشَّكْلُ الثَّالِث، دونوں میں موضوع حد اوسط صغرا و کبرا دونوں میں. نہ ہو جیسا کہ کل انسان حیوان و بعض الانسان کاتب ینتج یا ینتج بعض الحیوان کاتب، بعض حیوان کیا ہیں؟ کاتب ہیں. وَإِنْ كَانَ موضوعاً، چوتھی شکل رابع بیان ہو رہی ہے. وَإِنْ كَانَ موضوعاً فی الصغرى، صغرا اور محمولاً فی الکبریٰ، و محمول و کبرا میں، یہ پہلی شکل کے بالکل الٹے. فهو شکل الرابع، چوتھی شکل ہے. نحو قولنا کل انسان حیوان و بعض الکاتب انسان ینتج بعض الحیوان کاتب. تو یہ چوتھی صورت بن جاتی ہے. بہرحال اس کی کچھ ضروری جو تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں.